کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں نماز کے متعلق۔ یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جہنم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ سکرا 4 مرات، جس نے نشے کی حالت میں 4 نمازیں چھوڑ دی، کان حقا علی اللہ عز وجل ان یسقہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو پلائے من طینۃ الخبال۔ طینۃ الخبال جہنم کے اندر ایک بہت ہی غلط چیز ہے۔ قیل وما طینۃ الخبال یا رسول اللہ، وہ کیا چیز ہے؟ قال اسارۃ اہل جہنم، جہنمیوں کا لہو اور پیپ جو ان کے جسم سے نکلے گی، ان کے زخموں سے نکل کر ایک تالاب میں جمع ہوگی، اتنا بڑا تالاب ہوگا جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ اگر وہاں سے ایک ڈول اس دنیا کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارے جہان کے اندر بدبو ہی بدبو پھیل جائے جس سے انسان مر جائے، اتنی سخت بدبو والا طینۃ الخبال ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو پلائیں گے۔ تو اس سے اللہ کی پناہ کہ نماز آدمی جان بوجھ کے چھوڑ لے یا نشے کی حالت میں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں پر نماز کے اندر خشوع نہیں ہوتا۔ خشوع کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نماز یہ بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر خشوع کرنے والوں کے اوپر بھاری نہیں۔ وہ خشوع کیا چیز ہے؟ یہ دل کا ایک فعل ہے کہ دل کے اندر بندہ عاجزی سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور کبریائی دل کے اندر رکھ کے پڑھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، اس نے کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سلام کہی، اور آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجی فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز پڑھ، بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے ایسے کیا، تیسری دفعہ کے بعد کہنے لگا میں تو ایسی ہی نماز جانتا ہوں، آپ مجھے سکھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بتا دیا کہ اگر جلدی جلدی کوئی پڑھتا ہے تو وہ نماز نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کیا ہوا ہوتا ہے اور کف اوپر کیے ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، رومال منہ میں صفائی کرتا ہے، پھر اپنا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، پوری ایکٹنگ نماز میں کر رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس خشوع کے خلاف ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے ٹائم زینت پکڑو، یعنی زینت سے نماز میں کھڑے ہو، اچھا لباس پہن کر اچھے طریقے سے کھڑے ہو۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، جب وہ رات کو اٹھتے تو اچھی طرح کنگھی کرتے اور تیل لگاتے اور اچھی طرح لباس پہنتے، اور ایک دن بیوی نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ کسی بڑے کے پاس جب جاتے ہیں تو ایسے تو نہیں چلے جاتے، میں تو احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو ہم جو ایسی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نماز میں خشوع جو ہے فرض ہے، ضروری ہے، دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بعض لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ تم اوپر نگاہ بھی نہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو تمہاری آنکھیں اچک لی جائے، یعنی تمہاری آنکھیں اللہ تعالیٰ سلب کر لے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا چور کون ہے؟ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا تو ہمیں علم نہیں۔ فرمایا جو نماز میں چوری کرے۔ پھر وہ بڑے حیران ہوئے کہ نماز کی بھی چوری ہوتی؟ فرمایا ہاں، رکوع اور سجود صحیح طرح نہ کرے، آنکھوں کا دھیان سیدھی طرح نہ رکھے، ہاتھ صحیح طریقے سے نہ باندھے، وہ میں مختصر انداز میں بعد میں کرتا ہوں۔ اس طرح اگر نہیں کرے گا، یعنی اچھی طرح پڑھے گا تو وہ نماز قبول ہوگی، اور اگر ایسے کرے گا تو گویا کہ وہ نماز کا چور ہے۔ اور ہم نے دیکھا نماز میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسی نماز جو ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا جو میں نے کہا تھا 60 سال نماز پڑھی ہوگی، ایک بھی نماز قبول نہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کی بیسک وجہ آج ہم ڈھونڈتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بیسک وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم مسائل جو ہیں اس کے نہیں جانتے، نماز کے طریقے نہیں جانتے، دوسرا نماز کا ترجمہ وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نماز کا ترجمہ نہیں جانیں گے تو ہمیں خاک پتہ ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کیا نہیں مانگ رہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کا ترجمہ سیکھیں کم سے کم اپنی زندگی میں۔ یہ اتنا مشکل تو نہیں کہ آدمی کہے کہ یہ تو سارا قرآن ہے اس کا ترجمہ سیکھنا پڑے گا، یہ تو مختصر ہے، آپ 1 مہینہ میں 2 مہینہ میں سیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے الفاظ کو آپ یاد کریں، پھر جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے ہماری امت مسلمہ عورت ہو یا مرد ہو شرک کرتے ہیں کہ نماز کا ترجمے کا نہیں پتہ۔ اگر واقعی ہمیں نماز کا پتہ چل جائے کہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے تو ہم نماز میں اللہ کی تعریف میں یہ بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کوئی نہیں جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں۔
اور پھر جب کہتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، اس کا کیا معنی ہے کہ سن لیا اس اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، یعنی اس انسان کی جس نے اس کی تعریف کی ہے، اس اللہ نے اس کی بات کو سن لیا۔ اور جب سجدے میں ہم جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ وہاں کثرت سے تم دعائیں کرا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے وہاں دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو اس میں کیا شہادت دیتے ہیں، اگر ہمیں ترجمے کا پتہ ہو تو ہم توحید سے پھر نہیں سکتے۔ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری قولی فعلی بدنی ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو جب ہم نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز ہمیں توحید سکھائے گی، اللہ سے تعلق جڑائے گی۔ تو آئیے پہلے خشوع کی بات کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا نماز کے کچھ مسائل ہیں وہ جلدی جلدی ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے خمس صلوات افترضہن اللہ عز وجل، 5 نمازیں اللہ رب العالمین بزرگی والے اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ من احسن وضوءہن، جس نے اس کے وضو کو اچھی طرح کیا۔ وضو کے اندر بھی 2 گڑبڑ ہیں، ایک اس طرف انتہا ہے، ایک اس طرف انتہا ہے۔ آپ دیکھیں میں ایک دفعہ کھڑا ہوں ایک جگہ پر، میرا خیال اس آدمی نے 5-10 منٹ نہ ایک وضو پر لگا دیے، پانی لیا، پہلے منہ کو ایسے کرتا رہا، مسلسل کرتا رہنا کافی دیر تک، اس کے بعد ہاتھ کو لیا اور مسلسل کر رہا ہے، لے رہا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا ایک زمانہ آئے گا لوگ وضو میں مبالغہ کریں گے، ایگزیجوریشن کریں گے، حد سے زیادہ بڑھیں گے، یہ وسوسہ شیطان کا ہے، اور کچھ جلدی جلدی کرتے ہیں، دونوں انتہا ہے۔ اچھی طرح وضو کا معنی یہ ہے کہ نہ زیادہ ٹائم لگایا اور نہ ہی مختصر کہ جلدی سے کرے، اس کی چیزیں سوکھی رہ گی، ایک بار سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پیچھے کھڑے ہیں اور ایک آدمی ادھر منہ کر کے وضو کر رہا ہے، جب اس نے ایڑیاں دھوئی ہیں اور اس کی ایڑی سوکھی رہی، فرمایا ویل للعقاب، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جو خشک رہ گئی ہیں۔ اتنی ڈانٹ دی اور اس آدمی کو ڈر پیدا ہو گیا، یعنی چھوٹی سی چیز سے ساری نماز ہی قبول نہیں ہوگی، اچھی طرح وضو کرے۔ فرمایا وصلہن لوقتہن، اور وقت پر نماز پڑھے، یہ نہ ہو کہ نماز کا وقت گزر جائے، اول وقت سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے اس وقت وہ 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور آپ نے اسی طرح مثال دی جیسے مرغا ایسے کرتا ہے، فرمایا اس طرح وہ پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ اور صبح کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں وقت کے اوپر نماز پڑھنا۔ پھر فرمایا وَأَتَمَّ رَكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، اس کا رکوع اور اس کا خشوع اچھی طرح کرے، رکوع کر کے آدمی ایک دم نہ کھڑا ہو، اور اگر جماعت میں ہو تو جب تک امام نہ اٹھے، بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب تک امام نہ اٹھے اس وقت تک نہیں اٹھنا چاہیے۔ امام کا معنی ہے آگے پیش، امام کو کہتے ہیں پہلے کرنے والا۔ امام جب کھڑا ہو جائے تو پھر آپ اٹھیں، آپ ساتھ ساتھ نہیں کر سکتے، اگر ساتھ ساتھ کریں تو وعید کیا ہے؟ مسلم کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس بات سے ڈرو تمہاری شکل اللہ گدھے کی بنا دے، ڈونکی کی شکل تمہاری نہ بنا دے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی اس وعید سے ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے پیچھے پیچھے، امام جب تک سجدہ میں نہ جائے ہم نہیں جا سکتے۔ تو فرمایا کہ اس کا رکوع بھی اچھی طرح کرے، اور کچھ دیکھا آپ نے رکوع، میں انگلی سے سمجھا سکتا ہوں کیونکہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسے ہوتا ہے، یا کئی آدمیوں کا بالکل ہی نیچے بینڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کھڑے ہوں اور اس جگہ آپ قیام کریں، قوما کریں، قوما کا میں نے چھوٹا سا کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد جب آپ سجدے کے اندر جاتے ہیں تو آپ کی ہتھیلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے قبلے کی طرف، پاؤں پیچھے سے بالکل ملے ہونے چاہیے اور قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ اور فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے قریب بندہ اللہ کے سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاجتہدوا فیہ الدعاء، اس میں کثرت سے دعا پڑھا کرو، جوہد کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کثیر تعداد پہ دعائیں کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے، امام کو منع ہے کہ وہ لمبی نہ پڑھائے، پیچھے جو ہے کمزور ہیں، بچے ہیں، ضعیف ہیں، مسافر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی دعائیں کرتے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ جلہ اول والآخر، یہ دعائیں لمبی لمبی آپ پڑھتے تو اللہ کے سب سے قریب بندہ ہوتا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے سینے سے ہنڈیاں ابلنے کی ایسی آواز آتی تھی، یعنی اللہ کی یاد میں اس قدر آپ کا دل جو ہے، اتنی عظمت اللہ کی بڑائی آپ کے سینے مبارک کے اندر ہوتی کہ اس سے آواز آتی۔ آج ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا، ساری نماز پڑھی، میرا خیال کسی نے دھیان ہی نہیں دیا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں
آپ نے فرمایا جب نماز آدمی پڑھتا ہے سلام کے بعد کسی کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، کسی کو 9 کرتے کرتے، کسی کو آدھا، کسی کو کچھ بھی نہیں۔ تو ایسی نماز سے گزرنا چاہیے کہ ہم نے وقت بھی ضائع کیا، پھر کیوں نہ ہم تھوڑا سا اس کو حسین و جمیل بنائیں۔ ظاہری ہم نے نماز کو بھی اچھا بنانا ہے اور اندر بھی بنانا ہے۔ مثلا آپ گاڑی دیکھتے ہیں، دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑی ہے، اس میں انجن نہیں ہے، تو ایسی گاڑی آپ کو قبول ہے؟ وہ چلے گی نہیں۔ خوبصورتی کو کیا دیکھنا ہے؟ یا ایک نوجوان سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لیٹا ہوا، آپ کہتے ہیں آپ کتنا خوبصورت جوان ہے، جب اس کو ہلاتے کہتے وہ یہ تو مر گیا ہے، روح کوئی نہیں۔ کیا ایسا انسان آپ کو اچھا لگے گا؟ اس سے آپ باتیں کریں گے یا اس کو گھر میں لائیں گے؟ وہ اٹھے گا ہی نہیں۔ ایسی نماز کوئی کام دے گی جس کے اندر روح نہیں، جس میں اللہ کی یاد نہیں، اس کی عظمت نہیں، اور اللہ کی یاد میں دل کے اوپر کوئی اثر نہیں، اللہ کی محبت نہیں پیدا ہوئی، اللہ کی چاہت نہیں پیدا ہوئی۔ اور جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو ایک قسم کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم میں حدیث ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسی عبادت کرو اللہ کی کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم یہی خیال کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت تو ہر آدمی پیدا کر سکتا ہے۔ میں چھوٹا سا تھا جب نماز شروع کی تو میں نے سوچا خشوع پیدا کرنے کے لیے پہلے اللہ کا بڑا نام لکھا جائے، سامنے مکہ بنایا جائے اور لائٹیں لگائی جائے، بڑا حسین و جمیل ڈیکوریشن کی جائے، اور پھر وہاں نماز پڑھی جائے۔ تھوڑی بہت میں نے کی بھی، تو پھر میں خود ہی ہنسنے لگا کہ یہ تو ساری نقلی چیزیں ہیں، اصل ڈیکوریشن اپنے دل کی کرنی ہے۔ میرا دل اللہ کی عظمت، اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ جس کے دستہ قدرت میں ساری کائنات ہے۔ صحیح حدیث میں بغیر تشبیہ دیے ہوئے میں کہتا ہوں، تشبیہ کا معنی ہے کہ میں کہوں کہ جیسے میرا ہاتھ ہے، یہ ساتوں آسمان و زمین اللہ کی ایک مٹھی میں ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی جب یہ بیان کر رہے تھے، عمر کہتے ہیں کہ میں قریب تھا کہ اللہ کے نبی گر جائیں، میں آپ کو ہولڈ کرنے والا تھا کہیں آپ گر نہ جائیں، اور آپ کے جسم مبارک، چہرے مبارک کے اوپر اللہ کی بڑائی عظمت کی وجہ سے ہیبت طاری ہوگی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ساتوں آسمانوں زمینوں کو اپنی مٹھی میں لے گا، ہاتھ میں لے گا، کہے گا این الملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این القہارون جبارون، بڑے بڑے جبار و قہار کہاں ہیں جو دنیا میں بڑا دبدبہ رکھتے تھے اور رعب جماتے تھے دنیا کے اوپر ناجائز، وہ کہاں ہیں آج؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگے اللہ کی عظمت سے۔ ایسی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ پہلی سائنس دنیا جو ہے وہ بہت چھوٹی تھی، آج ہمارے ذہن کے اندر زمین و آسمان اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی گلیکسیز ہیں اور ہماری گلیکسی کتنی بڑی ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا سورج ہے۔ انٹارس ستارہ اتنا بڑا ہے کہ سورج سے 3 کروڑ 70 لاکھ گنا بڑا ہے، جس کے سامنے اگر سورج کو رکھ دیا جائے تو وہ نظر بھی نہیں آتا۔ اتنے بڑے ستاروں کے مالک، اتنی بڑی کائنات کے خالق، اور سائنسدانوں نے کہا تقریباً 12.5 ملین کے قریب جو ہے وہ گلیکسیز ہیں، علیحدہ علیحدہ، یعنی چھوٹی چھوٹی جو ہمیں نظر آتی ہے، اور اتنی دور ہے کہ زمین پہ روشنی آنے کے لیے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں سال لگ جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی سٹارز ہیں جن کی روشنی زمین پہ آج تک نہیں آئی، یعنی 15 ارب سال ہو گئے آج تک اس کی روشنی دنیا پہ نہیں آئی۔ اتنی دور اللہ نے بنائی ہے۔ کتنی بڑی کائنات کا خالق و مالک، وہ کتنی بڑی ذات ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی یہ کان کی لو سے گردن تک جو ہے 700 برس تک ایک تیز رفتار پرندہ اڑتا رہے تو پھر جا کر اس کی گردن پر لگے گا۔ اتنے بڑے عرش کو اٹھانے والے، اور عرش کتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات اس کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، اور اللہ کی ذات عرش سے کتنی بڑی ہے کہ ہماری اس کھوپڑی میں سما ہی نہیں سکتے۔ اتنے بڑے اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ایک قطرے سے پیدا کرنے والے ہیں۔ کل میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہوئی اور کف بھی طاری ہوئی کہ میں کتنا چھوٹا تھا۔ سینٹی میٹر جو ہے اس کا 1 بلین حصہ جو ہے، اتنا چھوٹا وہ سپرم ہے جس سے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ گلاس ہے، یہ جتنا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے، اتنے سپرم سے پوری روح زمین کے سارے انسان پیدا ہو سکتے ہیں۔ اتنے ہم چھوٹے تھے تو ہیبت طاری ہو جاتی کہ اتنے چھوٹے سے چیز سے اللہ نے مجھے انسان بنایا، اور خود اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے کہ اس دنیا کو ہم دیکھیں، اتنی بڑی دنیا کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی انگلی پر اٹھائے ہوں گے، وہ جیسے اس کو لائق ہے۔ ہم تشبیہ باری تعالیٰ اس دنیا کی چیزوں سے نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں سوچنے کے بعد آپ کے اور میرے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں مختصر کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا لہو علی اللہ عہد،
ایسے آدمی کے لیے اللہ کے ہاں عہد ہے، پرومس ہے، ان یغفر لہ، اس کو بخش دے، ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد، اگر ایسا نہ کرے، یعنی وضو بھی اچھا نہ کرے، رکوع بھی اچھا نہ کرے، سجود بھی اچھا نہ کرے، خشوع بھی نہ کرے، تو اللہ پر کوئی عہد نہیں، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کو عذاب دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے میرے بھائیوں دوستو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اپنی نمازوں کو بہنیں ہوں یا بھائی ہوں اچھی کریں، تاکہ اس میں جان پیدا ہو اور اللہ قیامت کے دن اس کا اجر دے۔ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ اور ایک حدیث ہے، وہ کر کے پھر میں نماز کا کچھ آپ کو بتانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حفظ علیہ کانت لہ نور و برہان و نجات، جس نے اس کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور دلیل ہوگی، ایویڈنس ہوگا، یعنی آپ کے پاس کسی کمپنی کا ایویڈنس ہوتا ہے، آپ لے کر جاتے ہیں دوسرے دفتر میں، تو آپ کیا دکھاتے ہیں؟ خالی ہاتھ جاتے ہیں؟ نہیں، کہتے دس از مائی ایویڈنس، یہ میرا ایویڈنس ہے کہ میں کا جو ہے بینیفٹ لے سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، نور ہوگا اتنے اندھیرے کے اندر جس میں ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، اس دن آپ کے دل کے اندر جو دنیا میں آپ نے روشنی کمائی ہوگی وہ روشنی اتنی زیادہ ہوگی، یہ ٹارچ کی طرح وہ روشن ہو جائے گی۔ اور منافقین کہیں گے، سورۃ حدید میں آتا ہے، کہیں گے ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دے، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے، ہم تمہارے ساتھ کھانا پینا نہیں کھاتے تھے، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے تھے، کیا منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کہیں گے ہاں تم نماز تو پڑھتے تھے لیکن تم شک میں تھے اور تم اس سے انتظار میں تھے کہ مسلمانوں کو کوئی ختم کر دے، یہاں تک کہ قیامت آ گئی، آج جہاں سے ہم نور لائیں وہیں لوٹ جاؤ، ارجعوا فالتمسوا نورا، جہاں سے ہم نور لائیں وہاں سے لے آؤ۔ تو میرے بھائیوں اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو ہم ایسے ہی تم کو پیدا کر دیا ہے اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ ایک دن تم نے ہمارے پاس لوٹنا ہے، اور پھر کہو گے رب لولا ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ مجھے پھر لوٹا دے، میں دنیا میں اچھے عمل کر کے آؤں، اچھی خوشی والی نماز پڑھ کے آؤں، سپینڈ کر کے آؤں اللہ کے راستے میں، غریبوں یتیموں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آؤں۔ فرمایا جائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، خبردار یہ اس کی بات ہے منہ کی، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس کے اور قیامت کے درمیان اور دنیا والوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس کو کوئی چاک نہیں کر سکتا، قیامت سے پہلے وہ اٹھ نہیں سکے گا، قبر میں جا کے یہ کہے گا، پر اللہ کہیں گے کہ پردہ ہے، اب اس کو کوئی چاک نہیں کر سکتا، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے۔ میرے بھائیوں جانے سے پہلے میری بہنوں اور بیٹیوں جلدی جلدی تیاری کرو، ٹائم آنے والا ہے، کس وقت موت آ جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرمایا کہ اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی یوم القیامہ۔ ومن لم یحافظ علیہا، جس نے اس کی حفاظت نہ کی، اور اس کا کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ سب سے پہلے تو فرمایا کہ اس کے لیے برہان اور نور اور نجات نہیں ہوگا، اس کا تعلق کانا یوم القیامت ما قارون و حامان و فرعون و ابی بن خلف، یہ دنیا میں سب سے بڑے کافر تھے جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیٹیگری بتائی ہے، حامان، فرعون، ابی بن خلف اور فرعون، یہ بڑے بڑے کافروں میں سے تھے۔ جہاں ان کو عذاب ہوگا، ان کا عذاب کوئی اس جہان میں سمجھ نہیں سکتا، اللہ جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکے گا اور نہ اس جیسا کوئی پکڑ سکے گا۔ صحیح حدیث میں تھوڑے دن ہوئے ہیں، میں نے ایک کتاب میں پڑھا، جب میں نے تحقیق کی تو بے اختیار آنسو نکل آئے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ فرمایا اگر جہنمی آدمی 1,00,000 آدمی میں آ جائے، 1,00,000 آدمی میں آ جائے، سارے کے سارے آدمی مر جائیں، میرے بھائیوں یہ دنیا کے سورج کی اگر 12 مربع کیوبک اس دنیا میں آ جائے، یعنی 50 میل کے ایریے میں کوئی جاندار چیز زندہ نہ رہے، اتنی گرمی ہوگی، جو جہنم کی آگ کتنی زیادہ ہوگی، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو منافقوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، اور پھر قرآن نے بھی جگہ جگہ بتایا ہے کہ وہ منافقوں کی نماز ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، باسیاں آ رہی ہیں، کبھی ادھر ادھر ہل رہے ہیں، کبھی داڑھی کو ہلا رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی کجلی کر رہے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر تھوڑا۔ اور نماز کس لیے اللہ نے قائم کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کریں۔ جس نماز میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو تو وہ نماز قائم کی ہے، کیا کام ہے اس کا اور کیا اس کا فائدہ ہوگا؟
کہ ساری نماز میں اللہ کا دھیان ہی نہیں آیا جس کے سامنے کھڑے ہیں. تو بھائیو اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون. ان نمازیوں کی ہلاکت